آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹولہ ہے یہ شاید 62-63 سال سے جو لوگ حکومت میں آتے رہے، آپ نے ان کی سائیکی کو سمجھنا ہے. ایک بات یاد رکھیے، حکومت اور خدمت میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. عبدالستار ایدھی کو اگر آپ کہیں کہ آپ گورنر بن جاؤ یا چیف منسٹر بن جاؤ، الیکشن لڑو، وہ نہیں لڑے گا، کیونکہ اس کی زندگی ہے خدمت کرنے کے لیے. خدمت کرنے والا خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے والا اقتدار کو نہیں مانگتا. ہم خادم اعلیٰ، ہاں نہیں، وہ تو نام ہے نا خادم اعلیٰ. تو ہم نے ہوا یہ ہے کہ اگر کاش اس قوم کو کسی وقت ریئلائزیشن ہو جائے، کسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے، غفلت میں ہے یہ قوم کہ تمہارے ووٹ نے جن لوگوں کو لاتے ہو، آج نہیں کل دوسری حکومت آئے گی، دوسری پارٹیز آئے گی، نن آف دیم، ان میں سے کسی کو نہ ملک کا درد ہے نہ یہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے. لیٹس بی ویری آنےسٹ اینڈ فیس دس ونس اینڈ فار آل. یہ ساری باتیں رات کو ٹاک شوز ہوتے ٹیلی ویژن پہ، ایک اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس کی طرف فنگر پوائنٹ کر رہا ہے، سارے کے سارے ایک حمام میں ننگے. وی نو دیٹ ویری ویل، رائٹ. واٹ نیڈس ٹو بی ڈن از پیپل شوڈ ریئلائز کہ جی ہم نے اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کروں کہ میں اپنی زندگی بہتر کروں. اچھا، یہ سارے کے سارے حمام میں ننگے ہیں. اس پر شاہ صاحب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ماضی غلطیاں ہم نے دیکھی ہیں، اس پر سیاستدانوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس پر جو دور آیا ہے کافی میچورٹی آ گئی ہے، سیاسی جسے کہتے ہیں بلوغت آ گئی ہے، اور اب وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. کچھ فرق پڑا آپ کے نزدیک، یا پھر اس وقت بھی یہ سارے کا سارا حمام میں سب ہی ننگے ہیں، اس وقت بھی کوئی فرق نہیں پڑا؟ حمام وہی ہے، اچھا ننگے بھی وہی ہے. اچھا، لیکن فرق صرف یہ پڑا ہے کہ لوگوں میں پولیٹیکل میچورٹی آ گئی ہے. لوگوں میں پولیٹیکل میچورٹی، مطلب لوگ اب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر کسی کو ووٹ نہ بھی دینا چاہوں تو کیا میں اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتا ہوں؟ جس طرح ہم نے کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے پولیٹیکل ایرینا کو، پارسل آؤٹ کیا ہوا ہے ہم نے ہر علاقے کو مخصوص پولیٹیکل پاورز کے حوالے کر دیا ہے، چاہے وہ شہری کانسٹیٹوئنسیز ہوں یا چاہے دیہی کانسٹیٹوئنسیز ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انڈیویجول کو اس کا رائٹ جو اس کی اکنامک ڈیسیشنز کے لیے، پولیٹیکل ڈیسیشنز کے لیے، جو ان کے سوشل لائف کے لیے جو اس کا رائٹ ہے کہ وہ خود ڈیسیشنز لے، جب تک آپ وہ ریسٹور نہیں کرو گے، اب وہ ریسٹور کرنے کے لیے آپ کو ادارے چاہیے. سب سے بڑا ادارہ جو ہے میرے خیال میں وہ جوڈیشری ہے. جوڈیشری اس کے سول رائٹ کو، اس کے ہیومن رائٹ کو انفورس کرنے میں ہیلپ کرے. لیکن ایک بات جو موئی صاحب فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ایک عام شخص کو، پاکستانی کو، ہر پاکستانی کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. کام ہو چکے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. احساس کر کے کیا عمل کیا کرے؟ عمل کرے؟ احساس تو ہو گیا ہے، احساس ہو گیا، میں سمجھتا ہوں ہو گیا، لیکن صرف پرابلم یہ ہے کہ اب میں اس احساس کے بعد جو ریئیکشن ہے میرا، کہ میں فرض کریں اے بی سی پارٹی کو ووٹ نہیں کرنا چاہ رہا، یا میں فلاں جو ہے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کرنا چاہتا، کیا میں اس کو ووٹ نہ کرنے میں آزاد ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ کیپٹیو کانسٹیٹوئنسیز بن گئی ہے. ملٹی پاور ہمارا اسٹرکچر ہے اسٹیٹ کا، پاور کا صرف جو محور ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کے علاوہ بھی بہت سے کہہ رہے ہیں کہ احساس ہے لیکن ذہنیت آزاد نہیں ہے. نو، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، مافیاز آپ کو کنٹرول کرتی ہیں. آپ کی پولیٹیکل جو دیکھیں ول جو ہے نا، جس جو ول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو آئین میں بھی استعمال ہوا ہے، ول کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کی جو پرسنل سوورینٹی ہے وہ ریسٹور ہونی چاہیے. صحیح. وہ کون کرتا ہے؟ وہ اسٹیٹ کرتی ہے. اب اسٹیٹ کا ایک پاور ہو تو وہ اسٹیٹ کرے نا. اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس کو پاور پہ مونوپولی ہوتی ہے. اسٹیٹ کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے کہ اسٹیٹ ہیز دا مونوپلی اوور پاور. ایک ہی پاور کا جو مونوپلسٹک سینٹر ہوتا ہے اسٹیٹ. اب یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جو ہے یہاں پہ طاقت ہے، بہت سے پوائنٹ کو ظفر صاحب کی طرف لانا چاہوں. ظفر صاحب آپ کے نزدیک سر، کیونکہ ہم فرسٹریشن کی یہاں پہ بات کر رہے تھے، یہ جو تونسیا کی مثال، ایجپٹ کی مثال ہم نے دی ہے، جو تبدیلی کی لہر جس کا آغاز وہاں پہ ہوا ہے، کیا یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، اس طرح آپ نے کہا کہ فرق کیا ہے ان دونوں ممالک میں؟ میڈیا کا ہونا یہاں پہ بہت فرق کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ایگریشن ہے، جو فرسٹریشن ہے، وہ کافی حد تک نکل جاتی ہے ان ٹاک شوز کے ذریعے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی طرح عوام کی آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور اس لیے ایسا ہونے کا چانس یہاں نہیں ہے کہ یہ فرسٹریشن اس طریقے سے سڑکوں پر نظر آئے جیسے تونسیا اور ایجپٹ میں ہمیں نظر آئی ہے. کیا واقعی میں ایسی صورتحال ہے؟ جی، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جو بات آپ نے کی بڑی کنسیپچولی، آئی تھنک دیٹ از رائٹ، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے نا، اب الیکشن کے تھرو چینج کی اگر آپ بات کریں تو دیٹ از 2 years away. What I am telling you is the house is on fire today. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم انشاءاللہ 2 سال بعد اس آگ کو بجھا دیں گے. آج مین آن دا اسٹریٹ، جو آپ ٹو آنسر ویری اسپیسیفکلی ٹو یور کوشچن، کہ کمپیریبل سچویشن اس حد تک تو نہیں ہے، اینڈ وی کین ایکچولی بی ہیپی اباؤٹ اٹ.
کہ میڈیا آزاد ہے, پولیٹیشینز آتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ واہ 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 یہ ہماری لیڈرشپ ہے. آپ لوگ یو آر پلئنگ اے گریٹ رول بائی ہائی لائٹنگ سم آف دا ریئل ایشوز, ان پہ بات ہوتی ہے, ان پہ بحث ہوتی ہے. وہی صاحب نے ایک بات دی, عام آدمی کو ان انٹلیکچوئل ڈسکشنز کو تو آپ اپنی طرف رکھیں. ہز ایشو از کہ صبح میرے گھر میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں آ رہی ہے میری فیکٹری میں, تو آئی ایم لوزنگ جاب. اب آج کراچی میں 12 گھنٹے کی روڈ شیڈنگ ہوئی, اور انڈسٹریل ایریاز بینگ امپیکٹڈ بائی دس. میں انڈسٹریلسٹ ہوں, ٹھیک ہے, میرا آج کا منافع آدھا ہو گیا. جو آدمی کام کرتے ہیں, جو ڈیلی ویجر, دے آر بینگ ہٹ ڈائریکٹلی اینڈ ویری سیریسلی. What I am telling you is we don't have time. Writing on the wall is there. یہ کمپیریزن کر کے ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہے, ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. پیپل ول کوشچن کی ڈیموکریسی کون سی, ویک اپ کال ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ویک اپ کال ہے اس پر, یہ تمام لیڈرشپ کے لیے کہ صحیح ہو جائے. سرفراز, دس از جیسے میں نے آپ کو مثال دی, آگ لگی ہوئی ہے, دس از اے کرائسس and we need some crisis management strategies, not an evolutionary democratic process. You see, جو انہوں نے بات کی نا کہ صاحب آپ ووٹر 2 سال بعد, آج ایشو یہ ہے کہ ڈیموکریسی پہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کتنے % لوگوں کی الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ریئل ووٹرز, آدھے 20%, 19%, what about 80%? And then there are people like us who will not go to the bank. ٹھیک ہے, مجھے صاحب کا اسے پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں اسی چیز کے اوپر, آپ ایگری کرتے ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جہاں تک ڈیموکریسی کی بات ہوگی, جہاں تک بات ہو گئی جوڈیشری کی, جوڈیشری ابھی آزاد ہوئی ہے, they have started taking some good decisions, and ہر چیز کے لیے آپ دیکھیں کہتے ہیں جی چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیں اس میں, ٹھیک ہے, بیکاز باقی سارے اداروں پہ ایک طرف یہ اچھی بات ہے کہ جوڈیشری پہ اعتماد ہوا ہے, اعتماد کا فقدان ہے, لیک آف ٹرسٹ آن آل ادر انسٹیٹیوشنس, چاہے وہ آپ کی پولیٹیشینس کی ہو, چاہے وہ بیوروکریسی کے ہو. اینڈ تھرڈلی دا گرینڈ ریالٹی دیٹ پیپل آر ورڈ اباؤٹ bringing food to their home tomorrow to their, اور یہ شاید سب میں بڑا مسئلہ ہے. اور اس فرسٹریشن کو, لاسٹ میری پوائنٹ یہ, اس فرسٹریشن کو آپ اگنور کر کے 3 چیزوں پہ کمفرٹ نہ لیں, جوڈیشری, ڈیموکریسی اینڈ میڈیا. اس فرسٹریشن کو سامنے رکھیں, اور جو چیز لوگوں کو گھر سے باہر نکال کے لاتی ہے وہ فرسٹریشن ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں چھوٹا سا اسی نوٹ کے, ایک چھوٹا سا بریک اسی نوٹ کے اوپر, کمرشل بریک, اور اس بریک کے بعد اپنے تمام حضرات کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے شامل کریں گے کہ فرسٹریشن اگر ہے تو فرسٹریشن کب تک برداشت ہو سکتی ہے, پھر فرسٹریشن کا اگر ایگریشن جو نکلے گا اس کا عملی مظاہرہ کس طریقے سے ہوگا, یا وہ ہوگا جو کہ مصر میں ہو رہا ہے, یا وہ ہوگا جو کہ تونسیا میں ہم نے دیکھا, ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں یا نہیں ہو سکتا, یہ بھی جانیں گے. اور ساتھ ساتھ یوتھ کے حوالے سے بھی, کیونکہ یوتھ بھی ایک اہم ستون ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کا ایک میجر حصہ ہے. اس حوالے سے بھی یوتھ کے کچھ نمائندے سے بھی بات کریں گے ٹیلی فون لائن پہ. ہمارے ساتھ رہے گا نیوز اینڈ پلس میں, آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیوز 9 پلس. ناظرین, یہاں پہ آج کے شو میں ہم بات کریں پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں اس وقت کس حد تک مماثلت رکھتے ہیں ان حالات سے جو کہ ہم اس وقت مصر میں دیکھ رہے ہیں, وہ حالات جو کہ ہم نے تونسیا میں دیکھے, مماثلت کس حد تک ہے, اور اس وقت پاکستانی سوسائٹی کا فرسٹریشن لیول کس حد تک آ چکا ہے, جو کہ جگہ جگہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل کا شکار ہم کو نظر آتی ہے, چاروں طرف سے مسائل کا شکار نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب, میں اس وقت آپ پہ آنا چاہوں گا, اور آپ کے نزدیک اس وقت یہ فرسٹریشن لیول جس کا ہم تذکرہ یہاں پہ جب سے کر رہے ہیں, یہ سوسائٹی کے اندر, آپ سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں, گہری نظر آپ اس پہ رکھتے ہیں, کہاں تک پہنچ چکے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں مصر کے اندر اس وقت؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں, آپ ٹی وی پہ روز نہیں دیکھتے, کوئی اپنے گردے بیچ رہا ہے, کوئی اپنے بچے کو بیچ رہا ہے, کسی آدمی نے اپنی ماں, باپ, بہن, بھائی قتل کر کے دفن کر دیا. مطلب آپ معاشرے کے اندر حالت دیکھ کے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ جنونی کیفیت اس حد تک جا سکتی ہے کہ انسان درندے سے بھی زیادہ برا ہو جائے؟ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. نہیں, دیکھیے پوچھنے کی وجہ ہے, اس نے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہاں پہ تو چلے اگریشن نکل جاتا ہے کسی طرح سے, وہاں پر تو ایک ہی حکومت کافی سالوں سے, صدی تک ایک ہی حکومت تھی, یہاں پر تو کافی تبدیلیاں آئی ہیں, یہاں پر میڈیا بھی آزاد ہے, اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ حالات نرم ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں, آپ میٹرکس کے اندر رہتے ہوئے میٹرکس کو نہیں سمجھ سکتے. میٹرکس فلم دیکھی تھی, اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی, ٹھیک ہے. سسٹم میں رہتے ہوئے آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دا سسٹم ٹو بی ایبل ٹو فکس دا سسٹم, ٹھیک ہے. لوگوں کے پرابلم کو آپ اس طرح سالو نہیں کر سکتے جس طرح آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ آج آپ چاہیں اس وقت ایک ہفتے کے اندر آپ کو ریزلٹ مل سکتا ہے,
लोगों के चेहरों पे खुशियां वापस आते